وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 927 آیت نمبر 100۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے بے ایمانی کی حالت میں مرنا پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 100۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور
کوئی شخص اللہ کی اجازت اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت تھی، آیت نمبر 99، اس میں ایک جملہ تھا آخری، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، یعنی اس کا پورا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ تعالیٰ مومن ان کو نفس دیتے ہی نہیں، نہ شیطان کو پیدا کرتا نہ نفس کو اور مجبور کر دیتا، جس طرح کے فرشتے مجبور ہیں اطاعت پہ۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فرشتے بھی تو ایسے ہیں، مجبور ہیں اطاعت، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان میں نفس ہی نہیں ہے۔ شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے، نفس اور شیطان اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا کہ سب کے سب لوگ اللہ کے دوست ہوتے، ولی اللہ ہوتے، لیکن یہ نہیں ہے طریقہ۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے ہمیں بنایا ہے، یعنی اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور ملاقات کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت۔ سبحان اللہ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او کما قال۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی ملاقات تو ہے، ڈن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کہ کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی جب تم اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ روز حشر دیکھ رہے ہوگے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہو، کیا حسین منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ الفاظ نہیں ہے سر، الفاظ نہیں ہے، بہرحال یہ ہے، ہونا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دیکھیں یہ منزل ہے ہماری، اللہ منزل ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہم میں اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے۔ آپ اپنے آپ کو تو پہچانیں، آپ یہ ظاہر تو نہیں ہے، آپ نہ نر ہیں، نہ مادہ ہیں، نہ مرد ہیں، نہ عورت ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ تو امر ربی ہیں۔ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، انسان مسجود ملائکہ ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن ہم میں نور بھی ہے اور مٹی بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انسان کی جو تخلیق ہے نا، یہ ایک ریئر مخلوق ہے، منفرد ہے۔ یہ اپنے آپ کو تو پہچانے، اپنی قدر و قیمت کو پہچانے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل، مٹی، پانی، یہ ساری کائنات اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ سجدہ کا مطلب ہمارے لیے ہیں، ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ساری کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے۔ تو دیکھیں ایک بات تو اپنی حقیقت کو نہ بھلائیں، ہماری بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ اس کارخانے قدرت میں آپ کا ایک مقام ہے، آپ کی ایک حیثیت ہے، اور وہ حیثیت ہے خلیفۃ اللہ کی۔
یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں. ایسا مقام کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب خلیفہ دیکھیں اس میں تھوڑا سی مضمون ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیں. خلیفہ آخر کیوں؟ یہ اللہ کی یعنی اللہ کے بعد نمبر 2 ہے. اصل میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، قریب کرنا چاہتا ہے. قریب جا کے اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان بھی لیں گے، اس کا دیدار بھی ہو جائے گا اور ملاقات بھی ہو جائے گی. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر الہی صفات پیدا کریں. الہی صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ قرآن میں ہے. اس کا عملی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ ہے. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا، یعنی وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو. قرآن کہتا ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کی صفات، بنا اللہ تعالیٰ کی صفات کیے بغیر ملاقات ناممکن ہے. یہ جملہ نوٹ کر لیں. آپ اللہ کی صفات کیے اپنے اندر جب تک پیدا نہیں کریں گے، آپ لیجیبل کہتے ہیں نا انگلش میں، آپ لیجیبل نہیں ہیں. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، وہ طاقت ہی نہیں رکھیں گے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا. اس وقت ہم مسلمان، دیکھیں میرا تو مسلمانوں سے فی الوقت خطاب ہے، آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو مطلوب ہے، سجدہ اطاعت. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو بھی شریک مت کرو، نہ اطاعت میں نہ محبت میں. تو وہ سجدہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہر شخص فرعون بنا بیٹھا ہے. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو ہے نا بیگم صاحبہ اور اس کا میاں، وہ دونوں یہ میں نے مثال، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میرے کوئی تعصب کی بنا نہیں ہے مثال. میں کہتا ہوں کہ آپ جو انیشل سٹیج ہے ہماری، اس پر آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے. تو دیکھیں یہ مسئلہ ہے سارا. اللہ کا خلیفہ ہم نے بنا ہے، ہم میں اس کی استعداد موجود ہے. تو دیکھیں ایسا ہونا ایسا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے راستے کو پہچانیں، زندگی گزارنے کے طریقے جو کہ ہمارے لیے نمونہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طریقے پر چلیں. انک علی صراط مستقیم. حضور سیدھے راستے پر ہیں، ہم ان کا اتباع کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے. اچھا اب یہ ہے نا کہ جو بات میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ منزل اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو محنت کرنے کے لیے ایک جسم دیا ہے، دنیا کائنات بنائی ہے ہمارے لیے، اور پھر ہمیں اپنا راستہ بھی بتایا ہے. وہی کتاب لوح محفوظ سے یہ قرآن نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. آسمان سے یہ کتاب، کسی اور مخلوق کے لیے یہ کتاب نہیں آئی ہے سامنے. اللہ کسی مخلوق سے ایسا ہم کلام نہیں ہوا ہے جیسا کہ ہم سے قرآن کے ذریعے ہوا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو. تو ہم سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا اب اس میں منزل تو اللہ ہے لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو آ گیا تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب تمہاری مرضی ہے، ایمان لے آؤ یا انکار کر دو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستہ میں نے اس کو بتا دیا ہے، سیدھا راستہ. یہ اللہ کی ذمہ داری تھی، اللہ نے اپنی ذمہ داری لی تھی. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى،
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے تباہی کے اور کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے۔ پیغمبر علیہ السلام نذیر اور بشیر بن کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے انہوں نے۔ اب یہ مرضی پر منحصر ہے۔ اب یہ جو مرضی کا نظام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ انسان کو بنایا، ہدایت دے دی، اپنا راستہ بتا دیا، منزل بتا دی، طریقہ بتا دیا، نمونہ ہر پیغمبر نے شاہدن علیکم نمونہ بن کے دکھا دیا۔ اب سب کی مرضی ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ مزمل۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جو رب کی ملاقات کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا چاہے تو چلے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ تو دیکھیں یہ حقیقت تو یہ ہے۔ اچھا، یہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کی مجھے ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیوں اتنی تمہید باندھ رہا ہے؟ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، آیت نمبر 100، ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اس سے بعض ذہنوں میں لفظی ترجمے سے لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ یار میری تو قسمت میں نہیں ہوگا، ہمارے تو نصیب میں نہیں ہے یہ اللہ کی ملاقات، معاذ اللہ ایسا کہتے ہیں۔ نیکی کرنا ہمارے قسمت میں نہیں ہوگا، اسلام پر عمل کرنا ہماری قسمت میں نہیں ہوگا، اللہ نے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ الفاظ سے دیکھیں یہ مطلب کہ اللہ کی اجازت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، بعض بے وقوف یہ کہیں گے یا کہتے ہوں گے، کہتے بھی ہیں کہ یہ تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت ہی نہیں ہے میرے بارے میں۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے، ایسا نہ سوچیں۔ آگے آیت جو ہے، اگر آپ عقل سے کام نہیں لیتے تو کفر اور شرک کی گندگیاں آپ پر پڑ جاتی ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ دیکھیں قرآن ہی سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو کہ رجوع کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ آپ ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت دے گا، اگر آپ برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ فَلْيُؤْمِنْ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ الزام نہ لگائیں کہ اللہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ ہر انسان کو جو نام کا انسان ہے اس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ بات دیکھیں اس کو ذرا سمجھنے کی۔ اب چوڑا ہے مثال کے طور پہ، بھنگی ہے، چوڑا ہے، تو کیا یہ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ نو، اگرچہ اس کام میں کوئی وہ ایسی برائی تو نہیں ہے، لیکن ہم کم سمجھتے ہیں، وہ ایک ہماری اپنی ذہنیت ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ چوڑا چمار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ چوڑا چمار ہم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں پیشے کے حساب سے، لیکن انسان تو انسان ہے۔ آپ جو بھی ہیں، آپ چوڑے چمار بھی ہوں، تو آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، خوشیاں منائیں، آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، آپ دنیا میں آ گئے، انسان دنیا میں آ گیا، آپ کی بہت بڑی لاٹری نکل آئی، جنت آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اگر اللہ کے راستے پر آپ چلے تو جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، ایسی لاٹری تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بہت بڑی لاٹری، جنات عدن تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا اساور من ذہب ولباسہم فیہا حریر۔ سبحان اللہ، جنت کے کیا کہنے، لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وتلذ الاعین۔ جو بھی تم چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے ہوگا، جو چاہو گے وہ ہوگا۔
حدیث میں تفصیل موجود ہے. پھر ہم فیہا خالدون ہے. صاحب نکرام، میں آپ کا چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ میں پانی آئے، لیکن ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے. دیر کس بات کی ہے؟ اب مجھے آپ دیکھ لیں، میرا پاؤں جو ہے بس قبر میں جا چکے ہیں. ابھی مجھ سے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں دنیا میں نام نہیں لیتا، ابھی 2-4 دنوں میں مجھ سے 6 سال چھوٹے لوگ چلے گئے. میرا بھی انشاءاللہ وقت قریب ہے. موت تو ایک خوشخبری ہے مومن کے لیے. یہ تو بری خبر نہیں ہے، اچھی خبر ہے. خوشیاں منائیں. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. خوشیاں مناؤ وہ اس سودے پہ جو تم نے اللہ سے کیا ہے. اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، یعنی نہیں لا سکتا. اس کا میں نے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی تفسیری مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی منشا ہے کہ آپ کو ہدایت دے گا. اگر نہیں چاہتے تو آپ اور عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، تو کفر اور شرک کی پلیتے میں آپ پڑے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے انسان کا نفس جو ہے نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ جو ہے وہ تو آپ کو ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے. ہم لوگ اپنے نفس امارہ کے بے دام غلام ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے سارا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہونا کیا چاہیے کہ آپ سوچ اور سمجھ سے کام لیں. یہ دوسرا جو حصہ ہے آیت کا، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اب یہاں رجس کا لفظ ہے. رجس مطلب گندگی، پلیتی، نجاست. اچھا، اب نجاست دیکھیں، ایک ہدایت ہے اور ایک نجاست ہے. دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اگر آپ نے دنیا کو پسند کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نجاست کو پسند کر لیا، آپ نے نجس چیز کو پسند کر لیا، آپ نے لعنتی چیز کو پسند کر لیا. دیکھیں، دنیا کا تو ایک مقصد ہے. وہ مقصد اگر آپ نہیں لیں گے، مقصد کیا ہے کہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا ہے کہ آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. آخرت میں کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہمیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے. اس بہت بڑے دھوکے سے نکلنے کی کوشش کریں، اپنے اصل کی طرف رجوع کریں. آپ کا اصل تو بہت بڑی حقیقت ہے، بہت قیمتی چیز ہے. چوبیدانی کے ذلے کیستی فارغر گر مردیو گرزیستی. اگر اے انسان تم اگر پہچان جاؤ کہ تم ہو کون، پھر بے نیاز ہو جاؤ گے، زندہ ہو یا مردہ. چوبیدانی کے ذلے کیستی، کہ کس کا سایہ ہو، کس کا عکس ہو. اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہم اللہ نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے چاہا تو ہمیں پیدا فرمایا. انسان کی روح اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بنائی ہے. انسان کی روح نورانی ہے، فرشتے نورانی ہیں. انسان کا جسم مٹی سے بنایا. تو جسم اور روح کو ملایا ایک خاص مقصد کے لیے. اگر آپ اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اگر آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے تو وہ مقصد آپ کے لیے پھر بہت مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، مجھے بھی بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یار آپ جو بات کہتے ہیں یہ تو بڑی مشکل ہے.
ایک مجلس تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی تقریب تھی، میں نے بات چیت کر لی، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، باہر گیا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے آپس میں وہ بات کر رہے تھے، تو ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو ہم نے تو بہت کوشش کی، یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ایسے تقین سے کہہ رہا تھا، دوسرے آپس میں بات کر رہے تھے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے، دیکھیں اسلام آسان ہے، دین آسان ہے، ایک کام آپ نہ کرنا چاہیں تو وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام دنیا میں بھی دیکھیں جو آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو وہ آپ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک چکن روسٹ رکھا ہے، مثال بہت اچھا روسٹ چکن ہے یا گرل فش ہے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، اب کہتے ہیں مجھے، اسی طرح ہم اسلام کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، دین اسلام کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ مسئلہ تو یہ ہے، آپ دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم دین اسلام کی ضرورت سے آگاہ بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی آگاہ کر دے تو ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ میں تو آپ کو آگاہ کر رہا ہوں نا، جو آگاہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو دیکھیں گے، ہو جائے گا، ابھی تو میں جوان ہوں، نیکی کر لیں گے، برائی چھوڑ دیں گے، ابھی تو کچھ مزے کر لینے دو ہمیں۔ ٹھیک ہے، کرو بھائی آپ مزے، موت تمہیں آ جائے گی، تم خبر بھی نہیں ہوگے اور پھر مر جاؤ گے، اور پھر وقت تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں، ابھی اپنے متعلق فیصلہ کر لیں، اپنے جو کل ہے، اس وقت تو آپ جی رہے، جسم ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ میری بات سن رہے ہیں نا، کل آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، یہ جسم بھی چھوڑ دیں گے اور جہاں آئے ہیں وہاں سے چلے جائیں گے، وہ عالم ہے برزخ کا، آپ کی روح وہاں چلی جائے گی اور مٹی میں آپ کے جسم کو دبا دیا جائے گا، عالم برزخ، وہاں پھر وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت، یعنی آخرت، دیکھیں موت جو ہے نا پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو آپ کے اب مرنا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں تو ٹائم نہیں معلوم اپنی موت کا، اور جب موت واقع ہو جائے بس آپ کا سب سسٹم ختم ہو گیا، سارے رشتے کٹ گئے، ساری دولت دن دولت یہیں رہ گئی، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن سوچنے کی بات ہے، سوچیں ذرا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ کفر اور شرک کی گندگی اس پر ڈال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون۔
حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔